ماں کی گود بچے کی اولین تربیت گاہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ماں سکھلاتی ہے، جو چیزیں ماں اسے بلوانا چاہے کہ بچہ وہی کام کرے گا، وہی بولے گا، وہی سیکھے گا، وہی کرے گا، وہی مطلب اولین تربیت گاہ وہی ہے جو ماں کی گود ہے۔ تو پہلے ماشاءاللہ مائیں ہوتی تھیں جو بچوں کو اللہ تعالیٰ کے نام کی لوری دیتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھتی تھی، ان کی نعت پڑھتی تھی اور نعت سے ان کو لوری دیتی تھی، تو پھر بچے بھی ماشاءاللہ پھر کمال سے کمال پیدا ہوتے تھے اور کمال درجے کو پہنچتے تھے۔ تو یہ ہماری جو نوجوان نسل اب بن چکی ہے نا، تو اگر ان پہ بھی ہم نے تھوڑا سا خیال کیا ہوتا نا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لوری تھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر سنایا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کر سنائی ہوتی نا، تو ماشاءاللہ آج بھی یہ پھر کمال سے کمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے، کس طرح سے اس کو بلانا ہے، کس طرح سے اس کو سکھلانا ہے، کس طرح سے اس کو باتیں کرنے کا بتانا ہے، یہ سب ماں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انحصار ماں ہی کرتی ہے، مطلب ماں پہ سب چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ہماری جو ماشاءاللہ مائیں ہیں، آج کل کی جو مائیں ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ان کو تو یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ یوٹیوب، ان سے جب ٹائم بچے ان سے پھر ہی اپنی اولاد کی پرورش کریں نا، ٹھیک ہے، تب ہی تربیت کریں نا ان کی۔ ہمیں تو معذرت کے ساتھ ان چیزوں سے ٹائم ہی نہیں ملتا، تو پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنے والد صاحب کے آگے جب وہ زبان درازی کرتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو گیا ہے، یہ جاہل ہے، یہ اس کو پڑھایا ہے، اس کو لکھا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، یہ والدین سے آگے زبان درازی کرتا ہے۔ بھائی اگر آپ نے اس کو تربیت کی ہوتی اسلامی طریقے سے، اچھی لوری اس کو دی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، تو پھر وہ اس طرح سے زبان درازی نہ کرتا، آپ کو اس طرح سے وہ پریشان نہ کرتا۔ آپ نے تو جو اس کو ٹائم دینا تھا، وہ ٹائم تو آپ نے فیس بک کو دیا ہوا تھا، وہ ٹائم تو آپ نے ٹک ٹاک کو دیا ہوا تھا، وہ ٹائم تو آپ نے فیس بک کو دیا ہوا تھا۔ تو پھر بچے جو تربیت آپ نے کی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ برداشت کرو، لیکن برداشت بھی نہیں ہوتا، زبان درازی کرتے، گالیاں نکالتے، بری باتیں کہتا ہے۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو پہلا ہوتا ہے نا، بچے کا پہلا پیریڈ، جسے ہم کہتے ہیں پہلی ایج کہتے ہیں، پہلا مرحلہ کہتے ہیں، پہلے سال کہتے ہیں، یہ جو معاملے ہوتے ہیں نا، یہ نہایت سنجیدگی کے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو ہم نے کس طرح کا بنانا، کس کیٹیگری میں لے کر جانا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انگریزوں کے بچے تھے وہ انگریزی جھاڑتے ہیں، جو عربی ماشاءاللہ بچے تھے وہ عربی بولتے ہیں، جو پنجابی ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں، جو اردو ہیں وہ اردو بولتے ہیں۔ مطلب یہاں سے ان کو سٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوگا، جب ماں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوگی، تو وہ قرآن مجید کی آیات پڑھا کرے گی اس کے سامنے، تو بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے گا۔ جب ماں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھے گی تو بچہ نعت خواہ نہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس کہ میں نے تو سانگ وغیرہ میں ٹائم نہیں ملتا۔ ہاں، اگر مطلب اتفاق ہو ہی گیا بچے کے سامنے، چلو بیٹھنے کا وہی کیا ٹائم میں نہیں کیا، تو کیا ہوگا جناب، سانگ چل رہے، ادھر موبائل میں چل رہے، ادھر ایئر فون لگا ہوا ہے، ادھر اس پہ چل رہے ہیں، کانوں میں گونج رہے ہیں، دماغ میں گونج رہے ہیں، زبان پہ گونج رہے ہیں، وہی چیز میں بچہ کر رہے ہیں۔ جب بچہ بچپن میں گالی دیتا ہے تو دادا ابو ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بیٹے نے گالی دی ہے، پاپا بھی بہت خوش ہوتے ہیں فخر سے بیٹے نے گالی دی ہے۔ یار کیسے آپ لوگ، کیسا کام کیا اس نے، نیک کام کیا ہے کوئی جو آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ہمارا بیٹا بولنے لگ گئے، اگر آپ کا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھتا، اللہ اکبر کہتا، سبحان اللہ کہتا، یا محمد کہتا، یا رسول اللہ کہتا، پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، اس سے خوشی بنتی بھی ہے۔ لیکن بچہ گالیاں دے رہا، باپ بھی خوش ہے، دادا بھی خوش ہے، بیٹا بولنے لگ گیا ہے، ماں بھی خوش ہے، بیٹا بولنے لگ گیا ہے۔ اگر بیٹا اللہ اکبر کہتا، سبحان اللہ کہتا، یا رسول اللہ کہتا، تو پھر خوشی کی بات تھی، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ شروع سے آپ کو گناہ میں جب اس کو لے کر جا رہے ہیں، جب اس کا اعمال نامہ شروع ہو رہا ہے، وہ بھی وہی شروعاتی گناہ سے ہو رہی ہے۔
پھر آگے جا کے کیا بنے گا اس کا؟ جب اعمال نامہ شروع ہوتے تب ہی اسلامی طریقے سے شروع ہو، ثواب سے شروع ہو، تو پھر آگے جا کر بھی وہ جو شروعات کی لاج ہے نا، وہ آگے جا کر بھی نبھ جاتی ہے، آگے جا کر بھی چلتی رہتی ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے اس میں برکتیں ختم نہیں ہوتی، اتنی برکتیں بے شمار ہوتی، اور جس کا اعمال نامہ ہی اللہ کے نام سے شروع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے شروع ہو، تو پھر کتنی سعادت کی بات نہیں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، ہمارا اعمال نامہ، ہمارے بچوں کا اعمال نامہ ہی گند سے شروع ہو رہا ہے۔ بچے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، عجیب عجیب سے کارٹون دیکھ رہے ہیں، سانگ سن رہے ہیں، اعمال نامے ہی ہمارے اس طرح سے شروع ہو رہے ہیں، تو پھر آگے ہم جوانی میں کیا کریں گے؟ جب ہم شروع میں ٹک ٹاک کے ماہر ہیں تو جوانی میں کیا کریں گے؟ کچھ آگے نہ نکل جائیں گے ٹک ٹاک سے؟ شروعات میں بچپن میں تو ہم ٹک ٹاک پہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ جوانی میں جائیں گے تو پھر ہم آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے، جب آپ آنکھوں سے دیکھ کر تھک جائیں گے تو ہم ہاتھوں پاؤں سے دیکھنا شروع کر دیں گے، ہم جسموں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ہمارا قصور ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ایسا بن گیا، ہمارا بیٹا شرابی بن گیا، ہمارا بیٹا زانی بن گیا، ہمارا بیٹا فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ قصور آپ کا ہے؟ اگر آپ نے شروع میں اس کو ہدایت دی، اس کی تربیت اچھی کی ہوتی، تو آج آپ کا بیٹا اس طرح سے نہ ہوتا۔